76 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک توحید کی دلیل قائم فرمائی کہ عبادت اس کی کرو، پوجا اس کی کرو، پکارو اس کو جو نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ پکارنے پر، پوجنے پر، گریہداری پر نفع دے اور روگردانی پر نقصان کا اندیشہ ہو، اور فرمایا یہ کام صرف ایک ذات اللہ کے اندر ہے۔ تو پھر عبادت، اطاعت، گریہداری اللہ کی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کو یا حضرت جبرائیل کو نہ پکارو۔ وہ آپ نے پہلے درسوں میں سنا تھا، عیسائی کہتے تھے یہ بھی الہ ہے، فرمایا نہیں، یہ الہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات بڑی اہم ذکر کر کے فرمائی، تمام اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل کتاب والو، قرآن والو، انجیل والو، زبور والو، تورات والو، غلو نہ کرو دین میں، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہر چیز کی حد ہے، اس کو حد میں رہنے دو، نہ حق تجاوز، غلو نہ کرنا۔ اور پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بتایا ایسی غلو کرنے والی قوم ہے، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا۔ وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور فرمایا یہ گمراہی کوئی اندھی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اس گمراہی میں سیدھے راستے سے بٹکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے، فرمایا پہلی بات، فرمایا کل نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے، اتعبدون، کیا تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، ایسوں کی، لا یملک، جو مالک ہی نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، ضررن، کسی قسم کے نقصان کا، ولا نفع، اور کسی قسم کے نفع دینے کا، واللہ، اور اللہ رب العالمین، هو السمیع، وہ ہر ایک کی ہر جگہ سے سننے والا ہے، العلیم، وہ ہر ایک کے درد کو، تکلیف کو جاننے والا ہے، اسی کو پکارو۔
دوسری بات اہم ذکر کی، قل نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، او کتاب والو، لا تغلو، غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا، اور مسلمانوں اتباع بھی نہ کرو، اہواء قوم، ایسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو قوم خود بھی گمراہ، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور وہ گمراہ بھی کرتے ہیں، کثیراً، بہت سارے لوگوں کو، اور یہ گمراہی کوئی ان کی جہالت فرمائے نہیں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے سے اندھے ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہود کی باتیں، عیسائیت کی باتیں آپ سماعت کر رہے تھے کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اللہ ہی کا نام عیسیٰ ہے، عیسیٰ کا نام اللہ ہے۔ ایک طبقہ ان کا یہ کہتا تھا، وہ آپ نے تفصیل سنی۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہ تین خدا ہیں، تینوں ایک اللہ ہے، اور اللہ کے کو تقسیم کرو تو تین حصے ہیں اس کے، عیسیٰ ہے، مریم ہے، خود خدا ہے، تین۔ تیسرے طبقے نے کہہ دیا نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کی والدہ مریم ہے، تیسرا جبرائیل، ان تینوں کو ملاؤ تو ان کا نام اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ظلم نہ کرو، وہ تفصیل آپ نے سنی تھی۔ آج اللہ نے فرمایا تم مریم کو پکارتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا الہ کہتے ہو۔ وہ آپ کے سامنے ایک دلیل تھی، فرمایا یہ دونوں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں، جو کھانا کھاتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ الہ نہیں ہے۔ وہ تفصیل آپ نے سنی کہ یا کان یا کلان طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو کھانا کھانے والا تو کھانے کا محتاج، پانی کا محتاج، ہوا کا محتاج، سورج کی تپش کا محتاج، چاند کی کرنوں کا محتاج، سیارات کی روشنی کا محتاج، کائنات کی بے شمار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور کھانا کھانے والا پھر اس کے بعد بھی بہت سارے کمزوریوں میں چلا جاتا ہے۔ کھانے کو کھانا، پھر نظام ہضم، ہضم کے بعد کا نظام، وہ بے شمار قسم کی تکلیفوں سے اور بے شمار قسم کی کلفتوں سے گزرتا، جو ایسی کلفتوں سے گزرے وہ الہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آج اللہ نے فرمایا خدا کے بندوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہو یا مریم کو پکارتے ہو یا جبرائیل کو پکارتے ہو یا کسی اور کو، پکارو اس کو جس کے پاس پکارنے کے اوپر نفع دینے کی طاقت موجود ہو، اور نہ پکارنے پر، نہ پوجنے پر نقصان کا اندیشہ ہو، اور نفع دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔ اس کے آگے رو، وہ رونے کو سن کر نفع دیتا ہے، گریہ زاری کرو وہ نفع دیتا ہے، مانگو وہ نفع دیتا ہے، اور اگر اس سے روگردانی کرو تو نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارو گے نہ نفع دے سکتا ہے، اور نہیں پکارا تو نقصان بھی نہیں دے سکتا ہے، وہ خود محتاج ہے۔ تو آپ ایسی مخلوق کو پکارو، ایسے کو پکارو جو نفع کا نقصان کا مالک ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، اس کی والدہ محترمہ حضرت مریم، جبرائیل امین، یا دیگر جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہیں، انبیاء ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے کائنات کو نفع دینے کا اور نقصان دینے کا کنٹرول نہیں رکھتے ہیں۔ تو فرمایا نبی ان کو یہ کہہ دو، انہی عیسائیوں کو جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما، ایسی مخلوق کی، لا یملک لکم ذرہ، جو تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں کا مالک نہیں ہے، ولا نفع، کسی قسم کے فائدے کا بھی مالک نہیں ہے۔ فائدوں کا مالک، نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔
اور وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے اس نقصان کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، نقصان ہو کر رہتا ہے، نقصان کو ٹالنے والا وہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ خیر کا ارادہ کرے تو اس خیر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ اسی کے فضل سے ہوتا ہے سب کچھ۔ اللہ فرمایا یہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، پھر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، خیر دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، پھر پوجا بھی اللہ کی، عبادت اللہ کی، اطاعت اللہ کی، سوز و پکار اللہ کا، رونا اللہ کے سامنے، گریہ زاری اللہ کے سامنے، سجدہ ریزی اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا پھر آگے آخر میں یہی بات ذکر کی ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ، بلکہ فرمایا واللہ هو السمیع، سمیع کا زبردست مبالغے کا صیغہ ہے یہ عربی گرامر میں۔ فرمایا اللہ ہی، واللہ هو السمیع، اور اللہ ہی، یہ ہوا کہہ کے ہی کہا، اللہ ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر جگہ سے سننے والا اور ہر وقت سننے والا، ہر ایک کی زبان سننے سمجھنے والا اللہ ہی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں سن سکتا ہے۔ اتنی دنیا کی زبانیں، ان ساری زبانوں کو سننے والا اللہ، باقی مجھے ایک زبان آئے گی، دو زبانیں، باقی بات ختم، کسی اور کو بھی دو چار زبانیں آئیں گی، باقی نہیں آئے گی، لیکن اللہ ہے جو ساری زبانوں کو سننے والا اور ہر وقت سننے والا، رات کو بھی سننے والا، دن کو بھی سننے والا، ہر ایک کی سننے والا، ہر جگہ سے سننے والا، ہر آن سننے والا، اور یہ اللہ کی طاقت ہے۔ فرمایا اس کو پکارو جو ہر وقت سنے، ہر جگہ سے سنے، ہر آن سنے، ہر ایک کی سنے، ہر زبان سنے۔ فرمایا وہ طاقت اللہ کی ہے، اس کو پکارو۔ اور العلیم، وہ ہر ایک کو جانتا بھی ہے کون کس درد میں ہے، کون کس کرب و بلا میں ہے، کون کس مصیبت میں ہے، کون کس رنج و غم میں ہے، کون مجھے پکارتا ہے، کون اخلاص سے پکارتا ہے، کون دکھاوے کا کرتا ہے، سب وہ جانتا ہے۔ فرمایا وہ جانتا ہے تو پھر اس کو پکارو خدا کے بندو، اس کو چھوڑ کر غیر کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں اہم ایک جملہ ذکر کر کے فرما دیا، نبی اعلان کر کے یہ بتاؤ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ لا تغلو، غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اور حد سے تجاوز دو طرح کی ہوتی ہے، تمام محدثین مفسرین کرام لکھتے ہیں۔ ہر شے کی شریعت میں اور کائنات میں، مخلوق میں، ہر ایک کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے۔ جس جس کا وہ رتبہ، جس جس کا وہ مقام، جو جو حد اس کے لیے شریعت نے مقرر کی، اسی شریعت پہ رکھو، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اور اگر اس شے کو اس رتبے سے نیچے گرا، یہ آپ نے حد سے تجاوز کی ہے۔ اگر اس شے کو حد سے، اس کے رتبے سے اوپر بڑھا، یہ بھی تجاوز ہے، اور دنیا میں یہی غلو چلا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں میں یہ غلو تھا، یہودیوں میں یہ غلو ہے، آج ہمارے مسلمانوں میں یہ غلو ہے۔ اور اسی سے اللہ کی مخلوق ہے، انبیاء ہیں، انبیاء کا اللہ کے بعد ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، لیکن انبیاء کے اس مقام اور رتبے میں یہودیوں نے تفریط کی ہے، کمی کی ہے، حد سے تجاوز کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نبی اور رسول، قابل احترام، قابل ادب، قابل تعظیم نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے اس رتبے سے اس کو گرا کر، بہت پہلے آپ نے صورتوں میں سنا، وہ حتیٰ کہ اس کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ پناہ دے، جائز بچہ بھی نہیں کہتے تھے، ناجائز بچہ کہہ کے کہتے واجب القتل ہے یہ، اور قتل کرنے کے درپے ہوئے تھے۔ آپ نے سنا تھا اسی قرآن کے اندر، سورۃ مائدہ ہی میں بھی تھا۔
بلاخر اس کو قتل کرنے کے لیے بھی جمع ہو گئے. اللہ نے اس کو ان بےایمانوں کے اس ظلم سے بچا کر آسمانوں پہ اللہ لے گیا. چھت پاڑی، جبریل کو کہا میرے پیغمبر کو اٹھا. جہاں مدرسے میں آ کر وہ رکا، باہر گہرا تھا، فرمایا اٹھاؤ اس کو. اللہ نے بچا لیا. لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا، رتبہ تھا، اس سے اس کو گرانا شروع کیا. اور عیسائیوں نے اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقام نبوت اور رسالت کے، بشر کے، انسان کے، افضل مخلوقات کے مخلوق سے اٹھاتے 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 اس کو اللہ کہہ دیا، اس کو اوپر لے گئے ہیں. انہوں نے حد سے تجاوز کی اوپر اٹھانے میں، یہودیوں نے حد سے تجاوز کی نیچے گرانے میں. اور الحمدللہ اسلام کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، عظمت والے رسول ہیں، صاحب وحی ہیں، صاحب کتاب ہیں، انجیل والے ہیں، عظمتوں کے پاسبان ہیں. نہ اس کو خدا تک لے جاؤ، نہ اس کو اس کی عظمتوں سے نیچے گراؤ. اس کا عظمتوں کا خیال کرو. وہ اللہ کا دین سمجھانے آیا، اس کے دین کو سمجھ، نہ اس کی پوجا کرو. عیسائیوں نے اس کو خدا سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا. جب حد سے تجاوز کی جاتی ہے انبیاء سے، انبیاء کے رتبے کو اوپر اٹھایا جائے، پھر وہیں سے مخلوق پرستی شروع ہو جاتی ہے. مخلوق کی پرست شروع ہو جاتی جب اس کو اس کے رتبے سے اٹھاؤ. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، خدا بنایا، اللہ بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کے سجدے شروع کر دیے، اس کی عبادت شروع کر دی. یہ مخلوق پرستی. اور یہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ اولیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا. اولیاء کا ایک مقام تھا، لیکن ولی کو اس کے مقام سے اٹھاتے 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 کوئی نبیوں تک اس کو لے گیا، کوئی نبیوں سے بھی ولی کو اٹھایا اوپر خدا تک لے گیا، اور پھر اس کی اولیاء پرستی شروع کر دی. اولیاء پرست بن گئے، خدا پرستی چھوڑ دی. پھر اولیاء جب تک زندہ ہیں تو اولیاء کی پرستش کی ہے، اولیاء کو پکارا، اولیاء کی دہائیاں دیں، اولیاء کے چڑھاوے دے دیے، اولیاء کی نظر و نیاز کرنے لگے. اور وہ فوت ہو گئے تو ان کی قبروں کے طواف کرنے لگ گئے، قبروں کے چکر لگانے لگ گئے، قبروں کو چادریں چڑھانے لگ گئے، قبر پرستی شروع ہو گئی ہے. یہ کس کی شکل ہے؟ غلو کی. کہ خدا کے بندو، وہ اللہ کی نیک مخلوق تھی، ان کا جو نیک مقام رتبہ ہے اس کو سمجھو، اور جو رتبہ ان کو ان کے کردار کی وجہ سے ملا وہ کردار اپناؤ. آپ نے ان کو اٹھایا اور ان کو کہیں سے کہیں لے گئے ہو. یہ غلو کی وجہ سے مخلوق کو جب اپنے درجے سے اوپر اٹھایا جائے تو یہ اولیاء پرستی بھی شروع ہو جاتی ہے، قبر پرستی بھی شروع ہو جاتی ہے، شرک پرستی بھی شروع ہو جاتی ہے، تباہی پرستی بھی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور کبھی اس کے مقام سے گراؤ اگر کسی کو، پھر یہ بھی توہین پرستی ہے، یہ بھی زیادتی ہے. انبیاء کو گراؤ، یہ بھی زیادتی. اولیاء اللہ کو ان کے رتبے سے گرا کر کہو یہ فلانے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے. اولیاء اولیاء ہے، ان کا جو مقام اللہ نے رکھا اس کو برابر رکھو. نہ ان کو اٹھا کر نبیوں تک پہنچاؤ یا نبیوں سے اوپر لے جاؤ، نہ ان کے اولیاء کے مقام کو گراؤ. ایک جو رتبہ اللہ نے دیا اسی کے مطابق ان کو سمجھو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کی جو تعلیمات ہے اس کو اپناؤ. یہ نہیں ہے اس کو پوجنا شروع کر دیا جائے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اور ہمارے معاشرے میں یہی چیز آ گئی ہے، ولیوں کو اتنا اٹھاتے 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 کہیں سے کہیں لے گئے ہیں، اور کوئی ولیوں کو گرانے میں لگ گیا ہے. یہ بھی غلو ہے، اور دونوں طرف کی تباہی. فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں یہ غلو نہ کرو. ہر ایک کا اللہ کا مقام اللہ کی درجے تک رکھو، نبیوں کا مقام نبیوں تک، ولیوں کا مقام ولیوں تک، اور ازکیاء کا مقام ازکیاء تک، اصفیاء کا مقام اصفیاء تک. نیچے درجہ بدرجہ لوگ ہو گئے، ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق سمجھو، غلو نہ کرو. عیسائیوں نے بھی غلو کیا، یہودیوں نے بھی غلو کیا. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، غلو کیا. ایک نہیں، وہ آپ نے چند آیتوں سے پہلے سنا، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. ایک طبقہ انبیاء کا جھٹلا دیا، ایک طبقہ انہوں نے واجب القتل قرار دے کر قتل شروع کر دی، شہید شروع کیے تھے. یہ توہین تھی، افراط تھا. اور دوسرا طبقہ ان کو اٹھانے لگ گیا، بلندیوں پہ لے گیا.
اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تباہی آ جاتی ہے دنیا میں، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی حصہ، ایک اس کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک اس کنارے میں، عوامی معاشرے میں بھی ہمارے ہاں یہی ہے، غلو ہے۔ میں جس کا حامی ہوں اس کو اٹھا کرو اوپر لے جاؤں، اور جس کا میں مخالف ہوں اس کی اچھی باتوں کو بھی گرا کر نیچے کر دوں۔ نہ یہ غلو نہ کرو، اپنی طرف سے کسی کو نہ بڑھاؤ نہ کسی کو گھٹاؤ، جس کا جو رتبہ ہے اسی مقام تک تو رکھو خدا کے بندو۔ اور یہ توہین والا سلسلہ ہے، گرانا توہین ہے، اٹھانا شرک ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اٹھاتے 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 اس کو اعلی صفات، اعلی تعریفات، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بات پائی جاتی ہے، بہت سارے شے آپ دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزاروں پہ یہی ہے، ان کی پرسش شروع ہو گئی ہے، ان کی باتیں شروع، ان کو سجدے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں؟ غلو ہوا ہے دین میں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں اولیاء کیا چاہتے تھے، اولیاء کر کے کیا گئے، ہمیں دے کر کیا گئے، ان کے مقام سے اوپر نیچے کر دیا، اور بڑا غلو چلا۔ اور اسی غلو میں کبھی کبھی بڑے بڑے اشتہار بھی دیکھنے میں آتے ہیں، ان میں بھی بڑے عجیب القاب ہوتے ہیں، اور ہمارے جاہل وہ سمجھتے ہیں میں بڑی تعریف کر رہا ہوتا ہوں۔ القاب، بعض القاب ہمیں اچھے بھلے لوگوں کے منہ سے سنتے ہوئے بھی حیرانگی ہوتی ہے۔ کوئی معمولی درجے کا آدمی ہوتا ہے، اس کو رتبہ دیتے وقت اشتہاروں میں نظر آتا ہے امام الاولیاء، اور خدا کے بندے امام الاولیاء کوئی معمولی لفظ ہے؟ امام المتقین۔ کسی کو اکثر لکھا ہوتا ہے حضرت اقدس، حضرت اقدس۔ یہ ہمارے اشتہاروں میں بھی، ہمارے سے میری مراد اہل دیوبند جو اپنے آپ کو کہتے ہیں پڑھا لکھا، واقعتاً ہے، لیکن بعض اشتہار ان کی بھی کمزور۔ اور اقدس کا معنی ہی نہیں آیا ہے، تو خدا کا بندہ اقدس صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ اب انبیاء والا لفظ اٹھایا تو حضرت مولانا صاحب کے لیے لگاتے ہو، یا پیر صاحب کے لیے لگاتے ہو، یا پیر طریقت کے لیے لگاتے ہو۔ خدا کا بندہ اس کا اپنا درجہ ہے، اقدس انبیاء کا درجہ ہے۔ اب اس کے درجے بڑے بڑے دم لگے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ غلو نہ کرو، یہ اپنے درجے میں ہے، ٹھیک ہے، عالم ہے، اچھا عالم ہے جی، بعمل عالم ہے جی، اخلاق والا ہے جی، بس اتنی بات تک رکھو۔ اس کو اٹھا کر اوپر لے جانا اور اس کو نیچے گرانا، یہ زیادتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام، ایک رتبہ ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ غلو نہ کرو۔ اس طرح غلو سابقہ قوموں نے بھی کیا، عیسائیوں نے یہی غلو کیا تھا، اور عیسائیوں نے جب غلو کیا تو انہوں نے اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اتنا رتبہ دیا، جو وہ کہیں وہ دین سمجھنے لگ گئے۔ وہ بھائی جو رب کہے، جو نبی بتائے وہ دین ہوتا ہے۔ صرف علماء کا کام ہوتا ہے اس دین پر عملی صورت پیش کرنا، اس کی وضاحت کرنا، لیکن ان کی بات دین نہیں ہوتی ہے، وہ صرف دین کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا قرآن نے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ۔ ان کے رہبانیت، درویش مشائخ نے نئی نئی بدعات گڑھ لی تھیں، دین میں غلو کر کے رکھ دیا، اور لوگ اس کو دین سمجھ کر عمل کرنے لگ گئے، تباہی پھیل گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی ان کو بتا دو لا تغلو فی دینکم، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑے غصے میں ارشاد فرمایا تھا، حدیث تو لمبی تھی، کہ یہودی کا اور نبی ایک مسلمان کا آپس میں مکالمہ ہوتے ہوتے یہودی نے اتنا کہہ دیا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی سائر الناس، قسم اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر برتری دی ہے۔ اس رب کی قسم رب کی اٹھائی، لیکن موسیٰ کا ذکر کر کے کہ جس نے موسیٰ کو یہ شرف بخشا، اس رب کی قسم جو سارے لوگوں پر برتری۔ آگے مسلمان نے کہا والذی، اس رب کی قسم اصطفیٰ محمدً علی سائر النساء۔ دوبارہ یہودی نے جب کہا علی سائر الناس، کہ جس نے، اس رب کی قسم جس نے محمد کو ساری کائنات پر فضیلت دی۔ یہودی نے دوبارہ کہا موسیٰ کو فضیلت دی ہے۔ مسلمان نے چانٹا مارا، چپ کر، ساری کائنات کا امام محمد بات سچ تھی۔ یہودی چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے مجھے چانٹا مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل پوچھنے کے بعد پھر فرما دیا، یاد رکھو ٹھیک ہے مجھے بھی مقام ایک دیا، موسیٰ علیہ السلام بھی نبوت میں ہیں، میں بھی نبوت میں ہوں، لیکن لا تطرینی کما اطرت النصارى، مجھے میری تعریف بڑھا کر اس طرح نہ پیش کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاتے بڑھاتے اوپر کر دیا، باقیوں کو نیچے کر دیا، کہ میری تعریف میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا کہ ایسی تعریف میری کر دو میرے دوسرے نبی بھائی کی جس میں ذرا تنقیص ہو، کمی ہو جائے، ایسے نہ کرنا۔ نبی ہونے میں ہم سارے شریک ہیں، الانبیاء، سارے کے سارے انبیاء آپس میں اللہ بھائی ہیں کہ ہم سب میں نبوت میں شریک، اصول میں ہم ایک ہیں۔ ہاں وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، فروعات الگ الگ ہیں، ہمارے ان کے فروعات الگ تھے، ہمارے فروعات الگ ہیں، دین کے کچھ اعمال کا فرق ہے، باقی اصول تو ہمارے ایک ہیں، وہ بھی نبی میں بھی نبی، اس پر بھی وہی آئی، میرے اوپر بھی وہی آئی۔ ٹھیک ہے اللہ نے کسی کو فضیلت دے دی، لیکن اس فضیلت کو اس انداز میں نہ رکھنا جیسے مجھے بڑھا دو دوسرے کو کم کر دو۔ نبی نے اپنے لیے یہ حکم دے دیا، پھر نبی کے لیے جب یہ غلو جائز نہیں ہے تو کسی اور کے لیے بھی جائز نہیں ہے، فرمایا یہ غلو نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، ساتھ ساتھ فرمایا ایسی قوم کی خواہشات، غلو والی قوموں کی اپنی چاہتے ہوں گی، میرا خیال یہ ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری عقل میں یہ آتا ہے، فلاں بزرگ صاحب یہ ہیں، فرمایا ان کی خواہشات کی بات ہی نہ کرنا، یہ فضول ہے، تیرے ذہن کا اعتبار نہیں ہے، تیری خواہش کا اعتبار نہیں ہے، وہ اعتبار ہے تو اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کا ہے۔ ساتھ ساتھ اتنی بات کی غلو نہ کرنا دین میں، نہ حق، ہاں حق کے ساتھ کوئی اگر چلتا ہے آگے بڑھتا ہے وہ فقہا کی تحقیق ہوتی، فرمایا وہ جائز ہے، فقہا بڑی تحقیق میں اترتے رہتے ایک ایک آیت ایک ایک حدیث میں، فرمایا وہ جائز۔ باقی یہ گمراہ طبقے کی خواہشات بنا نہ قد ضلوا من قبل، یہ غلو کر کے گمراہ ہو چکے ہیں، اور وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور اسی غلو میں بڑے لوگوں کو یہ گمراہ کر چکے ہیں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور فرمایا یہ اندھے نہیں ہیں، یہ جان بوجھ کر اندھے بنتے ہیں اور گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، دین کے جو جو تقاضے وہ پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر ایک کو اپنے رتبے کے مطابق درجہ دینے کی توفیق نصیب فرما، کسی کی تنقید سے کسی کو برتر کرنے سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہر افراط و تفرید سے محفوظ فرما، ہر ایک قابل احترام شخصیات اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کی ادب و احترام تعظیم بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کی شانوں میں کمی سے محفوظ فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ایک صاحب نے اپنی شدید بیماری کا ذکر کیا، دعا فرمائے اللہ ان کی بیماری کو شفا نصیب فرمائے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جتنے مریض ہیں یا اللہ سب کی بیماریوں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو مرحومین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔